یا خدا الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الهاديين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات محبت و ذوق و شوق کے ساتھ مل کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم اور اس کے احسان سے ہم سب یہاں حضرت مسعود الدین فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے مبارک عرس میں حاضر ہے، اور میں بڑے مختصر وقت میں جو آیت شریفہ پڑھی ہے اسی کے تحت چند باتیں پیش کروں گا۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ یہ جو خطبے میں نے آیت پاک پڑھی ہے، شان ولایت پر بڑی مشہور آیت ہے۔ یہ آیت سورہ یونس کے اندر ہے اور آیت نمبر 62 ہے، 62۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، فرمایا خبردار رہنا، اللہ کے جو دوست ہیں انہیں نہ خوف ہے، ولا هم يحزنون، نہ غم ہوگا، وہ خوف سے بھی آزاد ہے اور غم و حزن سے بھی آزاد ہے۔ یوں تو قرآن پاک میں بھی اور کئی مقامات پر اولیاء کرام کی شان بیان ہوئی ہے، اور احادیث طیبہ بھی معمور ہیں اولیاء کرام کی شان و عظمت سے، لیکن میں یہ کہا کرتا ہوں کہ بالفرض اگر کوئی اور آیت شان ولایت پر نہ بھی ہوتی اور کوئی حدیث شان ولایت پر نہ بھی ہوتی تو یہ جو دو لفظ اللہ نے فرما دیے کہ اولیاء اللہ،
اللہ کا دوست ہو جانا اور اس کا بیان خود خدا کا فرمانا، یہ ایسی شان ہے کہ قیامت تک اسی کا کوئی جواب نہیں ہے۔ آپ بطور مثال دیکھیں، اگر کسی وزیر یا مشیر ہی کا دوست ہو تو جس علاقے تک اس کی وزارت ہے، اس علاقے کے اندر اس کے دوست کے پاؤں زمین پر نہیں لگتے، وہ ایڑیاں اٹھا اٹھا کر چلتا ہے کہ فلاں وزیر کے ہم دوست ہیں۔ اور اگر کوئی وزیر اعظم کا دوست ہے تو اس کی اڑان کا اندازہ تو کچھ اور ہی ہے، اور اس کا طریقہ اور انداز تو کچھ اور ہی ہے۔ سوچیں، جو دنیا کے وقتی وزراء کے دوست ہوتے ہیں، ان کی مملکت میں ان کا کیا حال ہوتا ہے، بلا تشبیہ اور بلا مثال جو حاکم الحاکمین رب ذوالجلال کے دوست ہوں، ان کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ اور اللہ کی حکومت کائنات کے ذرے ذرے پر ہے، اسی لیے اولیاء کی شان کے ڈنکے بھی کائنات کے ذرے ذرے میں بج رہے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یوں تو اللہ تعالی نے یہاں آیت 63 کے اندر سورہ یونس کی ان کی پہچان بھی بیان فرمائی ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائیں اور ہمیشہ تقوی پر قائم رہے۔ یہ ان کی پہچان ہے کہ ایمان والے ہوں گے اور ہمیشہ تقوی اور پاکیزگی اور طہارت اور پرہیزگاری پر قائم رہیں گے۔ لیکن ان کی بڑی چھوٹی سی ایک پہچان مفسرین نے صحابہ کے حوالے سے بیان کی ہے، اور یہ روایت موقوفاً بیان بھی ہے اور مرفوعاً بیان بھی ہے کہ پوچھا گیا یہ اولیاء اللہ کون ہے، ان کی پہچان کیا ہے؟ تو فرمایا ہم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، ہم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ کوئی ان کو دیکھے تو فقط ان کو دیکھنے سے بندے کو خدا یاد آتا ہے۔ سوچیں، جس کو دیکھنے سے خدا یاد آئے، جس کو فقط دیکھا خدا یاد آ گیا، سوچو اس کی صحبت میں کوئی بیٹھ جائے تو وہ کہاں تک لے جائے گا کہ فقط دیکھنے سے ہی خدا یاد آ رہا ہے۔ سنیں، وہ کہاں لے جاتا ہے؟ اللہ کا ولی اگر اس کی صحبت میں کوئی بیٹھ جائے وہ کہاں لے جاتا ہے؟ یہ تو کوئی اصحاب کہف کے کتے سے جا کر پوچھ لے۔ کس سے پوچھے؟ بولے اصحاب کہف کے کتے سے پوچھ لے۔ دقیانوس ڈیسس بادشاہ نے جب پکڑ دکڑ شروع کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سچے دین پر قائم مومن لوگوں کی، یہ جو آج کل عیسائی پائے جاتے ہیں یہ وہ نہیں ہے، کیونکہ یہ مشرک ہیں۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ خدا کا بیٹا کہہ دیا، یہ نہیں جو سچے دین پر قائم تھے۔ ڈیسس دقیانوس نے پکڑ دکڑ شروع کی کہ یا تو جان سے ہاتھ دو بیٹھو یا ایمان سے ہاتھ دو بیٹھو۔
چند اللہ کے ولی تھے، انہوں نے سوچا نفس کو امتحان میں نہیں ڈالنا چاہیے، مبادا ایمانی ہاتھ سے چلا جائے۔ وہ گئے کوئی چھپنے کی جگہ تلاش کرنے کے لیے کہ کہیں چھپتے ہیں، جب حالات سازگار ہوں گے پھر آ جائیں گے۔ وہ ایک ویرانے کی طرف گئے، پیچھے ایک کتا لگ گیا، اس کتے کو بڑا بگایا، پتھر مارے کہ یہ راز فاش کر دے گا، بھونکے گا، آواز نکالے گا، راز فاش کر دے گا، مگر گویا کہ وہ کتا بھی زبان حال سے کہہ رہا تھا ولیو میں کچے سنگ والا نہیں ہوں، سنگ کیا ہے تو پکا ہی کیا ہے۔ وہ غار میں جا کر لیٹے، نیند آ گئی، سو گئے، کتا غار کے دانے پر بیٹھ گیا۔ جب اٹھے تو وہ اولیاء کرام آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ کتنا ٹائم ہوا ہم یہاں آئے ہیں، کتنا وقت گزرا ہے۔ ایک کہتا یہ کوئی پاؤ دن گزرا ہے، ابھی تو آئے تھے۔ دوسرا کہتا نا مجھے لگتا ہے آدھا دن سوتے رہے ہیں۔ تیسرا کہتا نا مجھے تو لگتا ہے ہم بڑے تھکے ہوئے تھے، اور بدن میں جو آرام کی کیفیت ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے ہم کوئی پونا دن سوتے رہے ہیں۔ یہ اللہ کے ولی پاؤ، پونے اور آدھے میں پھنسے ہیں، اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے پڑھو سورہ کہف، یہ یہاں آ کر سوئے تو 309 سال تک سوتے رہے ہیں۔ کتنا عرصہ؟ 309 سال سوتے رہے۔ میاں یہ کپڑے میں نے پہنے ہوئے ہیں، آپ نے بھی کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کپڑے ہی نہیں ہفتے میں بتا دیتے کہ کتنا عرصہ ہو گیا ہے۔ یہاں پر ایک قلعہ گاڑو اور اس کے ساتھ ایک گز کپڑا باندھ دو، اگلے سال یہی محفل کرنا اور مجھے اس کا چیتھڑا بتا دینا کہاں گیا ہے۔ مٹی میں پڑے پڑے کیا کپڑا ملے گا؟ میاں کپڑے پھٹنا تو دور کی بات ہے، اگر کپڑے میلے ہو جاتے 309 سال میں تو کپڑے ہی بتا دیتے، ارے پھٹنا تو دور، اللہ کے ولیوں کے کپڑوں کو میلا بھی نہیں ہونے دیا۔ اب ہم سنیوں سے مت پوچھو کہ اللہ کے ولیوں کا کفن سلامت رہتا یا نہیں رہتا۔ 309 سال گزر گئے، کپڑے میلے نہیں ہوئے ہیں۔ اصحاب کہف سے پوچھو تمہارا کیا حال تھا؟ بات ادھر نکل آئی، مجھے تو بات کرنی ہے کتے کی۔ وہ کتا کدھر گیا؟ بیٹھا ہے غار کے دانے پر، اور قربان جاؤ کتا ایک رذیل جانور ہے، مگر اللہ کتے کی کیفیت بیان کر رہا ہے۔ آپ کو بھی کہیں کتا نظر آ جائے، ماں نے کہہ دیا جا پتر دودھ لے آ، گھر سے باہر نکلے، ایک کتا بے آنک کھڑا ہوا، آپ دوڑ کر واپس گئے، ماں نے کہا ٹوٹ پڑیا تینوں کیا سی دودھ لیا، واپس آ گیا تو کیا کہو گے؟ باہر کتا کھڑا ہوا ہے، بڑا بھیانک ہے، ماں جی ذرا چلا جائے تو جاتا ہوں۔ ایک تو ہے یہ طریقہ کہ باہر کتا کھڑا ہوا ہے، اور ایک ہے یہ طریقہ کہ ماں جی باہر کتا کھڑا ہوا ہے، اس کا منہ زمین سے کوئی 3 فٹ اوپر ہے، اور اس کی ٹانگوں دونوں میں کوئی فاصلہ 8-10 بالش کا ہے، 2 ٹانگیں آپس میں کوئی 2-2.5 بالش کا فاصلہ ہے، دھوم کوئی 3 فٹ اوپر کھڑی ہوئی ہے۔ کیا کیفیت بتاؤ گے؟ یا صرف کہو گے کتا کھڑا ہوا ہے، صرف کہو گے کتا کھڑا ہوا ہے، لیکن ولیوں کا کتا
رب قرآن میں اس کی کیفیت بتا رہا ہے، قلبہم باسط ذراعیہ بالوسیط، وہ ولیوں کا کتا یوں ہاتھ پھیلا کر بیٹھا ہوا تھا۔ ہاتھ بولو، کتا یوں ہاتھ پھیلا کر بیٹھے تو ادب سے بیٹھنے کی علامت ہے یا نہیں ہے؟ ادب سے کتا بتا رہا ہے، ولی دیتے ہیں، مگر یہ بھی تو سیکھو کہ ولیوں کے دروازے پر بیٹھا کیسے جاتا ہے۔ پہلے وہ انداز تو لے کر آؤ، پہلے وہ ادب تو لے کر آؤ۔ وہ کتا، اس کو کیا ملا؟ پڑھو مفسرین کو، ولیوں کے دروازے پر بیٹھا کتا، انعام کیا ملا؟ مفسرین نے لکھا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کتے کو انسانی شکل عطا فرمائے گا اور اللہ اس کتے کو جنت عطا فرمائے گا۔ کتا جنت میں، کون جنت میں ہے جی؟ کتا جنت میں، کیوں؟ اور کتا ڈبل ایم ایس سی، یا کتے نے کمپیوٹر کورس کر لیا تھا، پروگرامر بہت اچھا تھا، یا حافظ قرآن تھا، یا کوئی بڑا نمازی تھا، کتے کا کتا، مگر ولیوں کے دروازے پر بیٹھا۔ اب ہم سے نہ پوچھو ولی کیا دیتے ہیں، پوچھو اگر کوئی آپ سے پوچھ لے، کوئی آپ سے پوچھے ولی کیا دیتے ہیں، تو کہنا کتا بھی ہو تو، کتا بھی ہو تو، کتا بھی نہیں، یہ ہوتوں پہ ذرا زور لگاؤ نا، پھر بات کھلے گی میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ ہوتوں پہ زور لگاؤ، کتا بھی ہو تو، اور بابا درجے میں کتا بھی ہو تو، پوچھتے ہو ولی کیا دیتے ہیں، ارے کتا بھی ہو تو یہ ولی اس کو جنت عطا فرماتے ہیں۔ پر کتا بھی ہو تو، میاں کتے تک مل جاتا ہے یہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ جو بدبخت کہتا ہے مجھے نہیں ملتا، اسے نکر لگ کے سوچنا چاہیے کہ کتے تک مل جاتا ہے یہ قرآن سے ثابت ہے۔ جب تجھے نہیں ملتا تو کتے سے کتنا نیچے بیٹھا ہوا ہے، تجھے یہ سوچنا چاہیے میاں یہ بھی کوئی کم ہے کہ ولیوں کے دروازے پر کتا بیٹھا تو قرآن میں اس کا ذکر آ گیا، اس قابل ہو گیا کہ رب اس کا ذکر فرما رہا ہے۔ اسی لیے تو میرے امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، آقا غوث تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میرے گلے میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ سنو، بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے، میں حیران ہوتا ہوں، پتہ نہیں یہ حدیث آتی ہے تو یہ دوسری قومیں جو ولیوں کی شانیں نہیں مانتی وہ کیا کرتی ہوں گی؟ یہی کرتی ہوں گی، ورقہ پلٹو اے سنیا دیا نے اے ایسا نہیں پڑھنیا، کتاب الرقاق بخاری میں باب التواضع اٹھاؤ، حدیث پاک موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرے، رب فرماتا ہے میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ زبان پیارے مصطفیٰ کی ہوتی ہے، فرمان خدا کا ہوتا ہے۔ پھر رب فرماتا ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب اختیار کرتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے۔ رب فرماتا ہے
مجھے بندے کے اعمال میں سب سے زیادہ وہ عمل پسند ہے جو میں نے خود اس پر فرض کیا ہے۔ فرائض و واجبات کی ادائیگی اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ یہ نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب اختیار کرتا رہتا ہے، اللہ کا قرب پاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ فرماتا ہے فَأَحْبَبْتُهُ، اس بندے کو میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ فَكُنْتُ سَمْعَ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، رب فرماتا ہے جب میں اپنے بندے کو محبوب بنا لوں فَكُنْتُ سَمْعَ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کی وہ سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ وَبَصَرَ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، میں اس کی وہ نگاہ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ وَيَدَ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کے وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، پھر پاؤں تو اللہ کے ولی کے ہوتے ہیں پر طاقت خاص خدا عطا فرماتا ہے۔ سنو، ہم بند کمرے میں نہیں بیٹھے، صرف چند اپنے مریدوں کی جھرمٹ میں نہیں بیٹھے، بلکہ روڈ پر بیٹھے ہیں، ساؤنڈ لگا ہوا ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اور سنیو ویسے تمہیں مبارک ہو، یہ واحد مسلک اہل سنت کا ہے جو چوکوں پر بیٹھ کر دریائے اپنے عقائد بیان کیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ کسی مسلک کی یہ جرات نہیں ہے کہ وہ روڈوں پر دھڑلے سے اپنے عقائد بیان کرے، اس لیے کہ کہیں کیا گڑبڑ ہے، کہیں کیا گڑبڑ ہے، کہیں کیا گڑبڑ ہے، اور وہ گڑبڑ اس لیے ہے کہ ان کے پاس احمد رضا جیسا کوئی امام جو نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ امام اہل سنت جیسا کوئی امام تو ہو جو سمجھائے، میں کہتا ہوں تجھے سمجھ آئے گا، لیکن پہلے دامن پکڑ لے میرے غوث کا، دامن پکڑ لے میرے غوث کا، اور ہاتھ میں پیالہ اٹھا لے غریب نوازی، پیالہ ہاتھ میں ہو غریب نوازی، دامن ہو غوث کا، اور میں دعوت دیتا ہوں امام احمد رضا کے جھنڈے کے نیچے کھڑا ہو جا اور پھر پڑھ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا کہ ڈال صدقہ نور کا۔ آنا پڑھ، پھر میرے مصطفیٰ نے ڈالنے ہیں تجھے صدقے، جب مصطفیٰ کی بارگاہ سے صدقہ مل گیا نا تیرے سارے مسئلے درست ہو جائیں گے۔ سنو، ہم بمباغے دوحل بیان کر رہے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے، میں اللہ کے ولی کی سماعت بن جاتا ہوں، بصارت بن جاتا ہوں، پکڑنے کی قوت بن جاتا ہوں، لیکن یاد کر لو بندہ کبھی خدا نہیں بنتا۔ بولو سارے، بندہ کبھی خدا نہیں بنتا۔ اسٹیج والے بھی بولے بندہ کبھی خدا نہیں بنتا، خدا کبھی بندہ نہیں بنتا۔ جس کو اہل سنت کے عقیدے پر شک ہے نکالو اپنے کان سے رویہ اور سنو،
بندہ خدا نہیں بنتا، خدا بندہ نہیں بنتا، بندے میں خدا حلول نہیں کرتا، گھستا نہیں ہے، اور بندہ کبھی خدا کے برابر بھی ہوتا نہیں ہے۔ باتیں چاروں نہیں ہوتی۔ آپ کہو گے مفتی صاحب پھر یہ بتا دو کہ اللہ سماعت کیسے بن گیا، بصارت کیسے بن گیا، پکڑنے کی قوت کیسے بن گیا؟ تو سنو، بندہ خدا نہیں بنتا، خدا بندہ نہیں بنتا، بندے میں خدا گھستا نہیں ہے، بندہ خدا کے برابر نہیں ہوتا۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ اللہ کا ولی خدا کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے، خدا کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے۔ آج کل لوگوں اردو نہیں پڑھن آندی، اردو نہیں لکھن آندی، تے عربی کتھوں ہونی ہے؟ مظہر عربی کا لفظ ہے، ظرف کا صیغہ ہے، اس کے معنی ہیں ظاہر ہونے کی جگہ۔ کیا معنی ہیں بولو؟ ظاہر ہونے کی جگہ۔ لو میں آپ کو مظہر سمجھاؤں گا۔ آپ نے بسوں میں سفر کیا ہوگا، آپ بس میں بیٹھے ہیں، ویگن پہ بیٹھے ہیں، دونوں طرف ایک شیشہ لگا ہوتا ہے، سائیڈ گلاس، جس سے ڈرائیور پیچھے دیکھتا ہے۔ لگا ہوتا ہے یا نہیں لگا ہوتا؟ آپ بس میں بیٹھے ہیں، دونوں طرف سائیڈ گلاس لگا ہوا ہے، پیچھے ایک کار آ رہی ہے، بتاؤ شیشے میں نظر آئے گی یا نہیں آئے گی؟ آئے گی، شیشے میں نظر آئے گی۔ مجھے بتاؤ کیا کار شیشہ بن گئی ہے؟ نہیں۔ کیا شیشہ کار بن گیا؟ نہیں۔ کیا شیشے میں کار گھس گئی؟ نہیں۔ کیا شیشہ کار کے برابر ہو گیا؟ نہیں۔ باتیں چاروں نہیں ہے، لیکن نظر پھر بھی آ رہی ہے، کیونکہ یہ شیشہ کار کا مظہر ہو گیا ہے۔ بلا تشبیہ، بلا مثال بندہ خدا نہیں بنتا، خدا بندہ نہیں بنتا، بندے میں خدا گھستا نہیں ہے۔ ارے عظمت خدا کی ہے، رفعت خدا کی ہے، شان خدا کی ہے، صفات خدا کی ہے، کمال خدا کی ہے، تصرف خدا کی ہے، قدرت خدا کی ہے، صفات خدا کی ہے، لیکن نظر اللہ کے ولی سے آنے لگ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ اللہ کا ولی خدا کی صفات کا مظہر ہو گیا۔ کوئی سمجھ آ رہی جے یا اتوں جا رہی جے؟ یہ اللہ کا ولی خدا کی صفات کا بیچ دوپہر کا وقت ہو، ماڈل ٹاؤن والوں تم تو ایئرپورٹ کی بیک سائیڈ پہ رہتے ہو، بڑے بڑے میدان ہیں، دوپہر کا وقت، این دوپہر کے وقت میں سورج نصف النہار پر ہو، جسے آپ زوال کا وقت کہتے ہیں، ایک شیشہ اٹھاؤ، سیدھا چٹ زمین پر رکھ دو، چٹ شیشہ رکھا ہوا ہے زمین پر، آسمان کا سورج شیشے میں نظر آئے گا یا نہیں آئے گا؟ بتاؤ، شیشہ سورج بن گیا، سورج شیشہ بن گیا، شیشے میں سورج گھس گیا، شیشہ سورج کے برابر ہو گیا۔ اب میں بات کرنے لگا ہوں بڑے کام کی، جس کی سمجھ میں آ جائے نا اس کو ہو مبارک، اور جس کو نہ آئے سمجھ تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ مجھے بتاؤ بڑا کون ہے، سورج یا شیشہ؟ بڑا کون ہے؟ سورج۔ بڑا سورج ہے، چھوٹے میں نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ اور بساطات ایک بات ہوتی ہے، نظر آنے والا بڑا ہوتا ہے، نظر چھوٹے سے آ رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اور یہی مظہر تو میرا خواجہ غریب نواز بھی پاکستانیوں کو سکھا گیا۔ حضور داتا کے قدموں میں بیٹھے تو پھر شعر کیا لکھا، گنج بخش فیض عالم آگے کیے، مظہر نور خدا، یہ ہے نا مظہر۔
مظہر نور خدا. سبحان اللہ. ذیشان صاحب ہیں نعت پڑھیں گے. سنو مظہر نور خدا. یہ مظہر کیا ہے جو خواجہ بتا گئے؟ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. گنج بخش ہے خزانے بانٹتے ہیں. مظہر نور خدا فیض عالم بیٹھے لاہور میں ہے. فیض ساری دنیا کو بانٹتے ہیں. مظہر نور خدا ہے اللہ کا نور لیکن نظر آپ سے آتا ہے. مظہر آپ ہے. یہی مظہر میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ یہ اللہ کے ولی خدا کی صفات کے مظہر بن جاتے ہیں. ایک مثال اور دوں ذرا بات اور پکی ہو جائے. سنو یہ لوہا ہے. لوہا یہ میں نے پکڑ لیا اور یہ میری لاٹھی بھی لوہے کی ہے. دن رات میرے ہاتھ میں رہتی ہے. یہ جلاتی نہیں. لوہے کا کام جلانا نہیں ہے. لوہے کی صفت ذاتی جلانا نہیں ہے. لوہے کی صفت کیا ہے؟ قرآن میں رب بیان کرتا ہے. سورہ حدید آیت نمبر 25 ہے 25. اللہ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. فرمایا ہم نے یہ لوہا نازل کیا ہے. اس میں بڑی سختی ہے اور لوگوں کے لیے بڑا نفع ہے. لوہے کی صفت ذاتی ہے سختی. لوہا جلاتا نہیں ہے لیکن تھوڑی دیر کے لیے اسی لوہے کو اٹھاؤ اور اٹھا کر گیس کے چولہے پر رکھ دو, تندور میں رکھ دو, آگ میں رکھ دو. آتا ہے اب اس کو ہاتھ لگاؤ, جلائے گا یا نہیں جلائے گا؟ اس کا کام جلانا نہیں تھا. وہ گرم لوہا کسی چیز سے پکڑو اور گلی میں آ جاؤ, لوگوں سے پوچھو یہ کیا ہے, لوگ کہیں گے لوہا ہے. آپ چولہے میں لگی آگ دکھا دو, یہ کیا ہے, لوگ کہیں گے آگ ہے. لوہا آگ نہ بنا, آگ لوہا نہ بنی. یہ لوہے کا لوہا رہا, لوہا آگ نہیں بن گیا لیکن کام آگ والے کر رہا ہے. ہوا کیا ہے, جب اپنے آپ کو اس نے آگ کی نظر کر دیا, اپنے آپ کو مٹا دیا. مٹا دے اپنی ہستی کو. گر کوئی مرتبہ چاہتا ہے کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. ڈاکٹر اقبال نے نا کمال کر دیا ہے. جو اس کے رسول پر لکھا وہ تو لکھا ہی ہے, وہ تو ان کی زندگی کا ماحصل ہے. لیکن بڑے نکتے کی باتیں بتا گئے ڈاکٹر اقبال. کہتے ہیں جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں. یہ دعویٰ ہے. اور آگے جو دلیل دی ہے نا دوسرے مصرے میں کمال کر دیا ہے. جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں. کیوں؟ کہتے ہیں سراہی سرنگو ہو کے بھرا کرتی ہے پیمانہ. سراہی واحد ایسی چیز ہے, مٹکا کھڑا ہے اس کے اندر گلاس ڈال کے پانی نکال لو, ٹنکی کے اندر ڈبہ ڈال کے پانی نکال لو, لیکن سراہی کے اندر ہاتھ جاتا نہیں ہے. جب تک جھکے گی نہیں بیکار ہے, بھلے بڑی رہے بیکار ہے, کسی کام کی نہیں ہے. لیکن جب جھک جائے تو جو خالی ہے اس کو بھی خالی نہیں رہنے دیتی, اس کو بھی بھر کے رکھ دیتی ہے. سنو یہ لوہا آگ نہیں بنا, کام آگ والے کر رہا ہے. ہوا یہ جب اس نے اپنے آپ کو آگ کی نظر کر دیا تو آگ نے اس پر اپنا رنگ چڑھا دیا. اب یہ آگ نہیں ہے مگر کام آگ والے کرتا ہے. سوچو خدا نے آپ کو عقل دی ہے, خدا نے آپ کو سمجھ دی ہے, خدا نے آپ کو علم دیا ہے. ذرا غور کرو, آگ بھی مخلوق ہے, لوہا بھی مخلوق ہے. ایک مخلوق دوسری مخلوق پر رنگ چڑھائے تو حال یہ ہوتا ہے. سوچو اس بندے کا حال کیا ہو
ہاتھ بندے کے ہوتے ہیں، پکڑنا خدا کا ہوتا ہے۔ زبان بندے کی ہوتی ہے، بولنا خدا کا ہوتا ہے۔ کان بندے کے ہوتے ہیں، سننا خدا کا ہوتا ہے۔ نگاہ بندے کی ہوتی ہے، دیکھنا خدا کا ہوتا ہے۔ وہ خدا نہیں بنتا، خدا کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے۔ اور اللہ ان ولیوں کو اپنی صفات کا مظہر کیوں بناتا ہے؟ اس لیے کہ اے لوگو تمہیں کیا خبر تمہارے رب کی قدرت کیا ہے، تمہارے رب کی شان کیا ہے، تمہارے رب کی صفات کیا ہے۔ تم اللہ کی حقیقی صفات کو سمجھ سکتے نہیں ہو، تمہیں کیا خبر؟ تو اللہ اپنے بندوں کو کمال دیتا ہے، اپنے بندوں کو تصرف دیتا ہے، اور گویا کہ یہ تصرف دے کے سمجھا دیا کہ اسی سے اندازہ لگا لو کہ جس کے بندوں کا یہ حال ہے ان کے خدا کی قدرت کا کیا عالم ہوگا۔ اس لیے اللہ اپنے ولیوں کو تصرف دیتا ہے۔ سنو، اب میں بات کرتا ہوں بابا فرید کی ایک دو۔ سنو، حسن قوال بابا فرید کے دروازے پر آتا جاتا رہتا، اور بابا فرید سے حسن قوال کا بڑا تعلق تھا۔ گھر میں کچھ ضرورت پڑی اور بعضوں نے لکھا کہ بیٹیوں کی شادی کا موقع آیا تو وہ بابا فرید کے پاس آ گئے، کہنے لگے حضور والا کچھ عنایت فرمائے۔ بابا صاحب نے فرمایا حسن تو آنے میں لیٹ ہو گیا ہے، آج جو کچھ آیا تھا ہم نے خیرات کر دیا ہے، کل آنا تیرے لیے بھی رکھیں گے۔ تو حسن قوال کہتا ہے بابا میں نے تو جانا ہی نہیں ہے، جب تک دو نہیں میں نہیں چلوں گا، مجھے دو۔ بابا فرید نے کہا میں تجھے منع تو نہیں نہ کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کل آنا دیں گے۔ تو حسن قوال کہتا ہے میں مر جاؤں گا پر جاؤں گا نہیں، لے کر جاؤں گا۔ بابا نے کہا یار حسن تو بڑا ضدی ہو گیا ہے، کہہ رہے ہیں کل دیں گے۔ حسن کہتا ہے رب کی عزت کی قسم کھاتا ہوں یا تو دروازے پہ مر جاؤں گا یا لے کر جاؤں گا۔ کہا بابا ہن تو میں قسم کھا لئیے، اب تو کوئی حل نہیں ہے۔ بابا نے سر جھکا لیا، خاموشی سے بیٹھے ہیں۔ حسن قوال کہتا ہے بابا جی اگر اور کچھ نہیں نہ دیتے تو پھر مجھے اجازت دو اور مجھے کہو یہ آپ کے دروازے پر جو اینٹ پڑی ہوئی ہے میں یہ اینٹ ہی لے جاؤں گا مگر خالی نہیں جاؤں گا۔ کہیے مجھے کہ حسن اینٹ لے لے۔ بابا پتہ نہیں کون سے رنگ میں آ گئے۔ بابا فرید نے گردن اٹھائی اور کہا جاؤ حسن، پھر فرید کے دروازے کی اینٹ اٹھا لے۔ حسن کہتا ہے میں نے نیچے پڑی تھی تو اینٹ تھی، اسے پکڑ کے جو اٹھایا تو وہ اینٹ سونا بنی میرے ہاتھ میں جگمگا رہی ہے، سونا بن گئی اینٹ۔ وَيَدَعُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں ان کے وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتے ہیں۔ حسن قوال کہتا ہے بابا اگر اجازت ہو تو دوسری بھی نہ لے لو۔ بابا نے کہا جا یہ بھی لے لے، وہ بھی سونا بنی، اب پیچھے ایک بڑی ہے۔ حسن کہتا ہے حضور والا اے دو مہینہ جا رہے ہیں، اے تیجی کلی کیا کرے گی، پھر آج دو اجازت۔ بابا فرید کہتے ہیں یہ بھی اٹھا، وہ بھی سونا بن گئی۔ حسن قوال کہتا ہے خدا کی قسم میں نے بابا کو اس رنگ میں دیکھا، اگر میں اس وقت یہ کہتا کہ میں زمین کو ہاتھ رکھوں، اگر میں ہاتھ رکھتا تو وہ بھی سونا ہی بن جاتی۔ یہ اللہ والوں کا رنگ ہے۔ سنو، یہی بابا فرید ذاتی قطع اراضی خریدی، ذاتی زمین ہے،
اس پر کسی نے دعویٰ کر لیا کہ یہ میری ہے، گورنر دیپال اس کے پاس مقدمہ گیا، اس نے کہا بابا فرید کو بلاؤ، بابا فرید نے کہا اس کو کہو فیصلہ کر لے جو کرنا ہے۔ گورنر دیپال نے کہا نہ حاضری ضروری ہے۔ جب بابا کو یہ خبر ملی تو بابا نے کہا اس گردن ٹوٹے کو کہو۔ کیا کہہ دیا بابا نے؟ یہ اللہ والے سیف زبان ہوتے ہیں۔ اس گردن بریدہ کو، گردن شکستہ کو، اس گردن ٹوٹے کو کہو نہ ہمارے پاس کوئی کاغذ ہے نہ ہمارے پاس کوئی گواہ ہے، اگر تجھے شک ہے تو فرید کی زمین سے پوچھ لے، زمین خود ہی تجھے بتا دے گی کہ وہ کس کی ہے۔ ہزارہ لوگ جمع، گورنر نے زمین سے پوچھا بتا کس کی ہے، زمین سے آواز آئی میں تو بابا فرید کی ہوں۔ یہ فیصلہ ہی ہوا تھا کہ جانے کیا ہوا، وہ گورنر گرا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی، وہی مر گیا۔ بابا نے جو کہا تھا گردن بریدہ گردن شکستہ، بابا کو جلال میں ڈال دیا۔ سنو میں آخری بات کروں، بابا فرید کو کسی فقیر نے لکھا، اے فقیر نہیں جو تمہارے پاکستان میں چوکوں پر کھڑے ہوتے ہیں، اے تواڈے نالوں زیادہ امیر نے، ان کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں بڑے بڑے، یہ والے فقیر نہیں، وہ تو اللہ والے فقیر ہوتے ہیں۔ کسی فقیر نے لکھا اپنے بارے میں، لکھتا ہے بابا یہاں وہ فقیر بستا ہے۔ یہ بات ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گی، تے جنہوں سمجھ آ جائے انہوں مبارک، نہ آئے تے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ فقیر نے لکھا بابا یہاں وہ بستا ہے جس نے اللہ کی معرفت کا ایک ایسا جام پیا ہے کہ دنیا و مافیا سے بے نیاز ہو گیا ہے، اسے پرواہ نہیں دنیا کی، خبر ہی نہیں رہی دنیا کی، ایسا اللہ کی معرفت کا جام پیا۔ اس نے گویا کہ اپنی تعریف لکھی، گویا کہ اس نے بابا کے سامنے اپنی ولایت کا اظہار کیا کہ مجھے اللہ نے یہ مقام دیا ہے، یہ ولیوں کی آپس میں نوک جھوک ہے۔ اور اس نے لکھا یہاں وہ فقیر بستا ہے جس نے اللہ کی معرفت کا ایک ایسا جام پیا ہے کہ دنیا مافیا کی خبر نہیں رہی۔ بابا نے اس کو جواب لکھا، اس نے لکھا تھا نا یہاں وہ فقیر بستا ہے، بابا نے جواب لکھا ارے بس ایک ہی جام پی کے مست ہو گیا ہے، بس ایک ہی جام پی کے مست ہو گیا ہے، یہاں تو وہ فقیر بستا ہے۔ اب بابا اپنی بات کرتے ہیں، ارے تو ایک ہی جام پی کے مست ہو گیا ہے، یہاں تو وہ فقیر بستا ہے کہ اللہ کی معرفت کے 7 سمندر پی چکا ہے، اور اب بھی کہتا ہے کریمہ کچھ اور مل جائے تو کمال ہو جائے گا۔ یہاں تو وہ بستا ہے جو 7 سمندر پی بیٹھا ہے معرفت کے مگر ڈکار بھی نہیں دیتا، یہاں وہ بیٹھا ہے جو 7 سمندر پی کر بیٹھا ہے اور ابھی بھی کہتا ہے مولا معرفت کی اور پلا دے اور پلا دے اور پلا دے۔ یہ اللہ کے پیارے، اللہ ان کو بڑا مقام عطا فرماتا ہے۔ سنو ہم اللہ کے ولیوں کی جو بھی شان مانتے ہیں، اللہ کے ولیوں کی جو بھی شان مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے دی ہے، بولو اللہ نے دی ہے۔ کوئی آپ سے الجھے، کوئی الجھے تو اسے کہنا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے دی ہے، تو بتا اللہ دے سکتا یا نہیں؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ نے دی ہے،
اب تو بتا اللہ دے سکتا ہے یا نہیں؟ اگر کہے نہیں تو پھنسا، اگر کہے ہاں تو پھنسا۔ اگر کہے نا اللہ نہیں دے سکتا تو یوں گیا، اور اگر کہے کہ اللہ تو دے سکتا ہے تو یوں گیا، اگر کہے اللہ نہیں دے سکتا تو منکر ہو گیا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، لا محالہ یہ کہنا پڑے گا کہ اللہ تو دے سکتا ہے۔ جب وہ کہے اللہ دے سکتا ہے تو کہنا چاچا خیر مخواہ، جب اللہ دے سکتا ہے تو بتا پھر رگڑا کس بات کا ہے؟ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے پیاروں کو شان اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اگر ہم کہیں نا اپنی ہے پھر غلط ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ نے دی ہے اور اللہ تو دے سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیاروں سے وابستہ رکھے۔ اللہ ان ولیوں کے سائے میں ہمیں زندگی عطا فرمائے، ان کے سائے میں موت عطا فرمائے۔ قیامت کے دن اللہ اپنے پیاروں میں اٹھنا ہمیں نصیب فرمائے۔ جن بھائیوں نے، اہل خانہ نے بابا فرید کا یہ مبارک عرس سجایا ہے، دعا کرو اللہ تعالیٰ ان کی عزت و آبرو جان و مال میں برکتیں، وسعتیں، عنایتیں اور رحمتیں عطا فرمائے۔ اور آپ لوگ جو اتنی محبت سے آئے، اللہ سب کا آنا قبول فرمائے، اللہ سب کی جائز مرادیں پوری فرمائے، اللہ سب کی جائز دعائیں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پیر صاحب کے مزید بیانات سننے کے لیے ابھی ہمارے اس آفیشیل یوٹیوب چینل پیر مفتی حسان رضا قادری کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ ویڈیو پر لائک، کمنٹس اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔